اور الگ شان عطا کی ہے، ہر ایک کو اس سے بڑھ چڑھ کر عطا کی ہے۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کے تمام صحابہ میں سب سے پہلے جو افضل صحابی ہیں وہ 4 ہیں، خلفائے راشدین، اور ان میں بھی جو سب سے افضل ہستی شخصیت جو ہے سسر رسول سیدہ کائنات سیدہ عائشہ کے باپا جان، جن کا نام اسم گرامی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرات، آج میں انہی کے حوالے سے آپ کے سامنے چند ایک پیارے پیغمبر علیہ السلام کے فرامین جو نبوت والی زبان سے ادا ہوئے ہیں شان صدیق اکبر کے اندر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی پہلی دعوت پر لبیک کہا، اور آپ کا جو اصل نام ہے وہ ہے عبداللہ صدیق عتیق، یہ آپ کو لقب ملا ہے، اصل نام آپ کا عبداللہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، اے میرے صحابہ، میں تم سب کے احسانات کا بدلہ دے سکتا ہوں، لیکن جو صدیق کے احسانات ہیں مجھ پر اس کا بدلہ میرا رب دے گا۔ بڑی شان و شوکت والے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا یہ صحابی ہے۔ اور جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے خطبہ کے اندر تلاوت کی ہے، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اس آیت کریمہ سے ایک واقعہ ثابت ہوا، اس واقعے کا نام ہے واقعہ افک، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ جب سیدہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگی تو ایک مرد تھا مصطح بن اثاثہ، یہ بھی اس تہمت میں شامل تھا۔ حضرت صدیق اکبر کے خالص ذات تھے یہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ ان کو کھانا وغیرہ خرچ وغیرہ دیا کرتے تھے۔ تو جب آپ کو پتہ چلا کہ میری بیٹی پر جو تہمت لگی ہے ان تہمت لگانے والے میں یہ بھی شامل ہے، تو آپ نے کہا کہ میں اس کا خرچ بند کر دیتا ہوں، میں اس کو خرچ نہیں دوں گا، کھانا نہیں دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ آیت نازل فرمائی کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ۔ تو جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کو سنا اور پتہ چلا کہ یہ حکم نازل ہو چکا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں آج کے بعد مصطح بن اثاثہ کا کھانا کبھی بند نہیں کروں گا۔ حضرات، یہ وہ صدیق ہیں جنہوں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کی، جس طرح حکم نازل ہوا فوراً کہہ دیا کہ میں مصطح بن اثاثہ کا کھانا بند نہیں کروں گا۔ تو آج میں آپ کے سامنے 2-3 احادیثیں پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنانا چاہتا ہوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خلیفہ بلا فصل حضرت علی ہیں، یہ غلط بات ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا واضح فرمان ہے، ملاحظہ فرمایا اپنے ایمان تازہ کریں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی پہلی حدیث آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، راویہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، آپ نے فرمایا ادوری ابا بکر ابا کی و اخا کی، اے میری بیوی سیدہ کائنات اپنے بھائی عبد الرحمن کو اور اپنے باپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ
میں ایک بات لکھوانا چاہتا ہوں، میں ایک خط لکھوانا چاہتا ہوں یا رسول اللہ، فَإِنِّي أَخَافُ، مجھے ڈر ہے، مجھے اندیشہ ہے اس بات کا کہ أَن يَتَمَنِّيَ مُتَمَنٍّ، کوئی تمنا کرنے والا یہ تمنا نہ کر بیٹھے، کوئی آرزو کرنے والا یہ آرزو نہ کر بیٹھے، وَيَقُولُ قَائِلٌ، کوئی کہنے والا یہ نہ کہہ بیٹھے کہ میں خلافت کا مستحق ہوں۔ فرمایا وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، آسمان والا رب اور زمین والے مومن یہ پسند نہیں کرتے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے بعد کوئی خلافت کرے ابو بکر کے ہوتے ہوئے۔ یہ رب، آسمان کا رب بھی یہ گوارا نہیں کرتا کہ ابو بکر صدیق خلافہ بلا فصل اگر ہوا تو سیدنا صدیق اکبر ہے۔ دوسری حدیث ملاحظہ فرمائیں، صحابی رسول ہیں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے مجھے غزوے کے اندر بھیجا اور میں جب واپس آیا فَأَتَيْتُهُ قُلْتُ أَيُّ النَّاسِ، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ محبت کس سے کرتے ہیں، سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قال یا عائشہ، میں اپنی بیوی سیدہ عائشہ سے محبت کرتا ہوں۔ صحابی نے سوال کا انداز چینج کیا، بدل دیا انداز، فرمایا یا رسول اللہ فقلت من الرجال، آپ مردوں میں کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں قال ابوہا، سیدہ عائشہ کے باپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا مردوں میں سیدہ کائنات کے باپ سے محبت کرتا ہوں اور عورتوں میں سیدہ سے محبت کرتا ہوں۔ بیوی سے محبت کریں، میرے پاک پیغمبر کی سنت ہے، میرے پاک پیغمبر نے محبت کی ہے۔ تیسری حدیث ملاحظہ فرمائیں، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک عورت ہے، فرمایا یا رسول اللہ فَكَلَّمْتُهُ بِشَيْءٍ، آپ سے وہ کسی چیز کے بارے میں پوچھنے لگی، سوال کرنے لگی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس عورت کو حکم دیا فَأَمَرَهَا أَن تَرْجِعَ إِلَيْهِ، اے عورت تو اب لوٹ جا، تو بعد میں آنا۔ جاتے جاتے کہنے لگی قالت یا رسول اللہ، جاتے جاتے کہنے لگی یا رسول اللہ ارأیت ان جئت، اگر میں دوبارہ آؤں میں آپ کو نہ پاؤں میں کیا کروں؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَلَمْ أَجِدْكَ كَأَنَّهَا تُرِيدُ الْمَوْتِ، اے عورت اگر دوبارہ آئے اور مجھے نہ پائے، یعنی میں فوت ہو جاؤں مجھے نہ پائے، فَأْتِ أَبَا بَكْرٍ، میرے ابو بکر کے پاس آ جانا، میرے صدیق کے پاس آ جانا، میرے صدیق تیرا مسئلہ حل کر دے گا، تیرا جو سوال ہوگا اس کو جواب دے دے گا۔ اب اس بات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ بلا فصل نبی کے بعد سیدنا صدیق اکبر ہے۔ اے عورت تو جا، چلی جا، بعد میں آنا، اگر مجھے نہ پائے تو میرے صدیق کے پاس آ جانا۔ حضرات صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بڑی شان مقام والے ہیں۔ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما تھے اور حضرت عمر اور حضرت صدیق اکبر کے درمیان کچھ تکرار ہو گیا، پاسا مپاسا ہو گیا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس آئے، آپ صحابہ میں تشریف فرما تھے، فرمایا کہ اے میرے صحابہ، مجھے لگتا ہے کہ میرا دوست کسی سے آج
کوئی لڑ کر آ رہا ہے، جھگڑا ہو گیا کسی سے، اس طرح مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور فرمایا یا رسول اللہ، میرا اور حضرت عمر کے درمیان کچھ مسئلہ ہو گیا ہے، مباحثہ ہو گیا ہے، میں نے کچھ غلط الفاظ کہہ دیا اور میں حضرت عمر سے معافی مانگ رہا ہوں، مجھے معاف نہیں کر رہے۔ تو آپ نے اس وقت یہ کلمات فرمائے تھے، فرمایا ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبت وقال ابا بکر صدقہ۔ اے میرے صحابہ کی جماعت، ان اللہ بعثنی الیکم، جب اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے اندر مبعوث فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر مجھے بھیجا، بعثنی الیکم فقلتم کذبت، تو تم سب نے یہی بات کہی تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے۔ وقال ابا بکر صدقہ، میری تصدیق کی، تو میرے صدیق نے میری تصدیق کی۔ تم سب نے کہا کذبت، لیکن اگر میری تصدیق کی، مجھے سچ مانا ہے تو میرے صدیق نے مانا ہے۔ یہ وہ صدیق ہے جنہوں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی پہلی بار پر لبیک کہا۔ چوتھی حدیث پیارے پیغمبر علیہ السلام کی، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام صحابہ کے اندر تشریف فرماتے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، من اصبح منکم اليوم صائما، آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا ہے؟ یہ لفظ روزے کی بات ہو رہی ہے۔ من اصبح منکم اليوم صائما، آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا ہے؟ سارے صحابہ خاموش ہیں، کوئی صحابی نہیں بولا، ایک ہی ہاتھ اٹھا، قال ابا بکر انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں نے آج روزہ رکھا ہے۔ دوسرا سوال میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کیا، فرمایا میرے صحابہ، قال فمن تبع منکم اليوم جنازہ، آج جنازے کے پیچھے کون گیا ہے؟ آج جنازہ کس نے پڑھا ہے؟ کس نے جنازہ پڑھا ہے؟ سارے صحابہ خاموش ہیں، کسی نے کچھ جواب نہیں دیا۔ پھر کوئی ہاتھ اٹھا، قال ابا بکر انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں نے جنازہ پڑھا ہے۔ تیسرا سوال میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کیا، قال فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، آج مسکین کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ سارے صحابہ خاموش ہیں، کسی نے نہیں کہا۔ ایک ہی ہاتھ اٹھا، قال ابو بکر انا یا رسول اللہ، کہا یا رسول اللہ میں نے مسکین کو کھانا کھلایا۔ چوتھا سوال میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دوبارہ کیا، قال فمن عاد منکم اليوم مریضا، اے میرے صحابہ آج مریض کی عیادت کس نے کی ہے؟ مریض کی بیمار پرسی کس نے کی ہے؟ فرمایا قال ابو بکر انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں نے آج بیمار پرسی کی ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ خصلتیں جس آدمی کے اندر ہوئی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ چاروں کام صدیق اکبر نے کیے، مسکین کو کھانا بھی